بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام تشکیل نو کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل امان چشتی اور ایکسپرٹ فرحت بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی انتہائی اہم ہے، جس پہ پہلے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ فرحت بادشاہ صاحب کے مدرسین کے بارے میں بہت سے تحفظات ہیں، ریزرویشن ہے۔ آج ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر وہ مدرسین کے خلاف جو ہے وہ ایک میں نقطہ نظر ہاں آپ کا جو ہے نقطہ نظر ہے، اس کے حوالے سے ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ وہ بات کرتے ہیں۔ جی سر۔ دیکھیں، ایک تو میں اس نمبر 1 یہ سمجھتا ہوں کہ جو نظام تعلیم ہے وہ ابھی تک وہی کلونیل مائنڈ سیٹ کا ہے جو گوروں کا بنایا ہوا ہے، اور جو غلامانہ ذہنیت پیدا کرنے کا باعث ہے۔ ایک پہلی بات یہ نظام تعلیم ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ بدیسی ہے اور کہیں سے نافذ کیا گیا ہے، مسلط کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد قطعاً بڑے اذہان پیدا کرنا نہیں ہے۔ اس نظام تعلیم کا مقصد، اس کا مقصد صرف ایک کنزیومر سوسائٹی اور سکلڈ لیبر پیدا کرنی ہے، ذہنی طور پر سکلڈ اور جسمانی طور پر سکلڈ۔ یہ یعنی ایک ڈاکٹر جو ہے، اگر وہ تشخیص کے عمل میں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے، اور وہی جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس کے تحت ٹیسٹ کرا لو، یہ دوائی ہے، یہ ہے کر دو، تو وہ سکلڈ ہے، وہ ایکس آرڈینری معالج نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح حکمات تھے جو آنکھیں دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، نبض پہچان کر پھر وہ آگے سوچتے تھے، تدبر کرتے تھے کہ یہ امراض کیا ہیں، وہ تو انہوں نے جب یہ ایلوپیتھی جو ہے اتنا کمرشلائز، اس کے پیچھے اتنی دولت آ گئی، فارماسوٹیکل کمپنیاں، ان کی انسولینیں، ویکسینیں، پتہ نہیں کیا کچھ، اس کے پیچھے جب پیسہ آ گیا تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ دھندا بن گیا۔ وہ علاج تو نہیں رہا، کاروباری، ہسپتال، تجارتی، وہ دھندا بن گیا۔ اچھا، اسی طرح جو نظام تعلیم ہے وہ ہمارے اذہان پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، علم کی روشنی دینے کے لیے نہیں۔ سب سے معقول میں یہ بات ہے کہ علم کی روشنی کی ترسیل یا تقسیم وہ نہیں ہے اس نظام تعلیم میں، اور جو کورسز بنائے گئے ہیں وہ تو باقاعدہ طے کر کے کورسز بنائے گئے ہیں کہ کہیں کسی طرح سے بھی حقیقی علم جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچ جائے، طلباء تک، طالبات تک، اسٹوڈنٹس تک۔ یہ ہوگی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ایک معالج، اب میں جس طرح معالج کی بات کی، اب میں آتا ہوں جو یونیورسٹیوں میں پروفیسر خاص طور پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ادبی ہمارے، کیونکہ ادب جو ہے یہ تمام علوم کی، میں کہتا ہوں یہ فلسفے سے بھی زیادہ بڑی ہے، وہ مدر آف نالجز ہے، تمام علوم کی ماں ادب ہے، جو زندگی کے ہر شعبے سے وہ کشید کر کے مشاہدات، تجربات، وزڈم آگے وہ ہر بندے تک پہنچاتا ہے۔ فلسفہ ہر بندے تک پہنچنے کا نام نہیں ہے، ادب ہر بندے تک پہنچتا ہے، ہر کلاس تک پہنچتا ہے، ایک بچے سے لے کے بوڑھے تک، ان پڑھ سے لے کے پڑھے لکھے تک پہنچتا ہے۔ ہاں، تو جو ہمارے ادب کے شعبے ہیں یونیورسٹیوں کے خاص طور پر، ان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ انہوں نے بد نصیبی سے کام یہ کیا ہے کہ خود کو انہوں نے سمجھ لیا ہے اور طے کر لیا ہے کہ وہی شاعر ہیں، وہی محقق ہیں، وہی نقاد ہیں، اور وہ اس رتبے پر فائز ہیں کہ وہ جو ایک جینون آپ اور میرے جیسا شاعر ہے، جو جینون حقیقی ہے، جو کسی تنخواہ لینے یا کورس پڑھانے کی بنیاد پر شاعر ادیب نہیں بنا، جو اندر سے بنا ہے، جو اس کے اندر یا تو خدا تعالیٰ نے بیج ایسا بو دیا ہے اس کی ذات کے اندر کہ وہ شاعر ادیب تخلیق کار ہے، یا پھر اس کو مواقع ملے ہیں اس طرح کے زندگی سے، دکھ سکھ ماحول، کہ اس نے اپنے لیے یہی راستہ منتخب کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ظلم یہ کیا ہے کہ وہ خود کو طے کر لیا ہے۔ اب ہو تو سکتے ہیں، پروفیسر بھی ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پروفیسر بھی کوئی ہو سکتا ہے، کوئی پڑھانے والا یونیورسٹی میں بیٹھا معلم بھی، مدرس بھی ہو سکتا ہے، شاعر ادیب تخلیق۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو وہ پہلے سے اپنے میلان طبع کی وجہ سے شاعر ادیب ہے اور آ گیا اس نوکری میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی ہے، اور حقیقی بھی میں ان کو کہتا ہوں شاعر ادیب جن کا شعر ادب اور تخلیق کے عمل کے ساتھ اخلاص وابستہ ہے، سنسیئرٹی ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ، خلوص ہے، محبت ہے، اور اس کے ساتھ کوئی دنیاوی مفاد کا ٹارگٹ منسوب نہیں ہے، اس کو لنک نہیں ہے۔ اگر تو ٹارگٹ پیسہ کمانا، ٹارگٹ شہرت لینا، ٹارگٹ مفادات حاصل کرنا، تمغے وصول کرنا، مشاعرے پڑھ کے ہتھیانے پیسے، کانفرنسز، تو وہ پھر جینون شاعر ادیب، مدرس بھی وہ جینون نہیں ہے۔
جس کے ٹارگٹ ادر دین اس کے اپنے کام کے کوئی اور ہو جائیں اور ان میں خاص طور پہ دنیاوی ٹارگٹ ہو اور وہ چالاکی بھی شامل ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جینون نہیں ہے، وہ غیر حقیقی ہے۔ اچھا اب آ جائیں ذرا ٹارگیٹڈ، میں اب کرتا ہوں کہ ٹارگٹ کر کے ان کو میں ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ مدرسین میں ان کے یہ میرا اس وقت سمجھیں کہ جو موضوع ہے، اور میں اب مختصراً یہ بتاتا ہوں، بالکل فوکسڈ بات کرتا ہوں کہ مدرسین بنیادی طور پر ایک تنخواہ دار طبقہ ہے۔ تنخواہ دار طبقہ اور نوکری پیشہ لوگ کبھی آزاد فکر ہو ہی نہیں سکتے، جبکہ تخلیق کار ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد فکر انسان ہو، وہ آزاد منش، آزاد روش انسان ہو۔ یہ بنیادی ہے جو ذہنی طور پر، فکری طور پر، تخیل میں، تدبر میں جو آدمی کے پاس آزادی نہیں ہے، جو خوفزدہ ہے یا بزدل ہے، تو وہ کس طرح تدبر کر سکتا ہے جو آزادانہ سوچ ہی نہیں رکھتا۔ یہ نوکری پیشہ آدمی، ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ یار ہم کہیں کچھ بولیں گے تو یہ نہ ہو کہ وی سی صاحب، یہ نہ ہو کہ ایچ ای سی، یہ نہ ہو کہ کوئی حکمران اس بات کو ناراض ہو اور میری جواب طلبی ہو جائے، مجھے نوکری سے نکال دے، تو خوف پیدا ہو گیا۔ معیشت ہے، خوف زدہ ہوتے بھی ہیں لوگ۔ اچھا یہ ایک نیچرل بھی ہے کہ اپنی نوکری، اپنے بچوں کا مستقبل، روٹی بچانی چاہیے، لیکن اب اگر ساتھ آپ یہ بھی بچائیں اور ساتھ چالاکی کر کے آپ شاعر ادیب بن بھی جائیں تو یہ بددیانتی اور منافقت بھی ہے اور ظلم بھی اور جرم بھی ہے۔ یہ پھر مجرمانہ اس میں آ جائے گا کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے کہ آپ ادھر تو بزدل ہیں۔ یار ہمارے اپنے کئی دوست ہیں، ایسے بھی دوست ہیں جو بیچارے لوگوں سے ڈر کے جو آزاد روش اور آزاد منش جو بات آپ جیسے میرے جیسے لوگوں سے گریز کرتے ہیں کہ یار یہ بھی ہماری نوکری نوزی کا باعث نہ بن جائے یا مشاعروں سے نہ روک دے۔ اب جو اس وجہ سے آپ سے یا مجھ سے ملنا جلنا بند کر دے کہ فلاں آدمی اسے مشاعرے میں نہیں بلائے گا یا اس کی شکایت کر دے گا یا اس کو تو وہ پھر میں اسے شاعر ادیب کا کس لیول کا میں مانوں؟ ڈرپوک مانوں گا نا اگر وہ تخلیق کر بھی، تو میں کہوں گا یہ خوف زدہ بزدل ہے۔ اچھا بزدل آدمی کی نفسیات ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا، وہ ظالم ہوگا۔ بہادر آدمی کبھی ظالم نہیں ہوگا، میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو۔ جو ظالم ہوگا وہ بزدل ہوگا۔ بزدل آدمی کی دوسری سائیکی یہ ہے کہ وہ سازش کرے گا، سامنے کھل کے بات نہیں کرے گا، منافق ہوگا، اور سازش کرنے میں اندر کچھ بار کچھ رستے نکال کے ادھر، اگر وہ کوئی بہت ڈرپوک ہے لیکن کرمنل نہیں ہے تو پھر بھی بچ کے نکلنے کے رستے ضرور تلاش کرے گا اگر خدا کا خوف کچھ اندر ہے اس کے، اور بددیانت وہ نہیں ہے، کرمنل نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی پہلے کر لوں اسٹوڈنٹ، پھر اب میں اس استاد، اس ڈین، اس سینئر کے ساتھ لگ جاؤں، یار اس کو بلاؤں گا تو وہ مجھے بھی کانفرنس پہ بلا لے گا، یار میں ایک ورکشاپ کراتا ہوں، فلاں کو بلاتا ہوں، پھر یہ مجھے بزنس کی طرح ڈیل ہوگی، بزنس ہو گیا۔ اور بزنس فلتھی میں اس کو کہتا ہوں، میں اس کو کاروبار میں عبادت سمجھتا ہوں۔ اگر دیانتداری پر مبنی ہو، اگر آپ جتنا پیسہ وصول کر رہے ہیں اس کے برابر، میں اسلامک اکنامکس کا آدمی ہوں، میں کہتا ہوں کہ سچا اور دیانتدارانہ کاروبار اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، کہ جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اتنا میرا بنتا ہے حق، اتنا میں لوں، اس سے زیادہ نہ لوں، اور جتنا میں کسی سے لے رہا ہوں اس کے مطابق، اس کی ویلیو کے مطابق اس کو چیز میں سودا سلف جو بھی ہے میں دوں، شفاف ہو کے دوں۔ یہ بزنس نہیں، اسی کو میں کہتا ہوں فلتھی، گندا کاروبار، اس لیے میں کہتا ہوں دھندا، یہ دھندا ہے اور گندا ہے، میں اسی لیے اس کو کہتا ہوں۔ تو اب یہ جو بیچارے مدرسین، تنخواہ دار لوگ، تنخواہ پیشہ لوگ، اس خوف سے ظلم کے خلاف آواز نہ بلند کرنے والے کہ نوکری نہ چلی جائے، اس خوف سے بے انصافی اور زیادتی کے خلاف کچھ لکھ نہ پا سکنے کی جرت رکھنے والے، جرت ہی نہیں جن میں، وہ میں ان کو تخلیق کار کیسے مان لوں، میں ان کو مدبر اور دانا مدرس کیسے مان، یہ اس کے اینٹی ہو جائے جب۔ لیکن اگر اب یہ جب انہوں نے کیا کیا ہے کہ باہر جو بیٹھے حقیقی شعراء اور ادیب ہیں ان کے ساتھ ظلم کر کے، اصل میں ادب کے ساتھ بددیانتی کی، معاشرے کے اوپر ظلم کیا، اور وہ جو بچے جن کو یہ ان کے ذمے لگ جاتے ہیں بیچارے پیسے دے کر ان سے جھوٹ سیکھ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ میں نے آپ کو ایک اور بتاؤں بھائی، 95% مدرسین یونیورسٹیوں کے احساس کمتری کا شکار ہے۔ میں مجھ سے لکھوا لیا، میں سروے کروا کے دیکھ لیا،
میں سائیکولوجی کا طالب علم، کمپلیکسز کے مارے ہوئے، ڈرپوک بزدل کیونکہ نالائق ہے۔ بچے ان کو لائق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا یہ بابا یا یہ بھائی جو ہے یہ 40 سال سے پڑھا ہی یہی رہا ہے کہ تلازمہ کیا ہوتا ہے یا یہ کیا۔ اچھا اس کے باوجود اتنے نالائق ہیں کہ وہ جو مصنوعی نہیں تھی ساختیات اور جدیدیت اور فلاں، وہ آج تک کلیئرٹی سے کوئی نہ لکھ سکا نہ پڑھا سکا۔ جو مبہم چیز دیکھیں، جب دانائی نہیں ہوتی تو ابہام آ جاتا ہے، کلیئرٹی ہوتی وہاں ہے جہاں نظریہ اور جہاں دانائی ہو۔ جہاں پہ آپ چلاکی کی کوشش کر کے چیزوں کو ادھر ادھر سے بنو کے کچھ کسی کو دھوکہ دینا چاہیں گے، وہ مبہم اور کنفیوز ہو جائے گی۔ اس لیے آج تک ساختیات کے اوپر ان کو نہ خود کو کلیئرٹی ہے، نہ پچھلوں کو تھی جنہوں نے یہ ڈرامہ گھڑا ہے گوروں نے، اور نہ آگے بچوں کو ہوتی ہے۔ اب یہ چشتی صاحب المیہ یہ ہے کہ ہم ہمارے بچے پیسے دے کر ایک سو کالڈ بظاہر معزز اساتذہ جو اندر سے کھوکھلے اور چھوٹے ہیں، ان کے بیچارے وہ کیا کہتے ہیں رحم و کرم پر ہیں، اور انہوں نے ہمارے ادب کو دیکھیں پچھلے 30 سال 40 سال مجھے دیکھتے ہو گئے، وہی عزیز احمد مدنی، وہی میرا جی، وہی مجید امجد، وہی میر تقی میر، وہی جی غزل وہاں سے چلی فارسی سے تو وہاں بے دل سے آئی فلاں قصیدے سے نکلی، یہ بیچارے۔ اور جب آزاد غزل پہ آتے ہیں تو اس وقت آواز جھوٹ بددیانت ہے نا۔ پھر یہ نہیں کہتے کہ فرحت عباس شاہ نے وہ بات جو اس نے جو غالب نے کہا تھا کہ تنگ نائے غزل اس کو اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے، تو پھر جو وہ اس پہ آتے بات ان کی آواز اتنی کمزور ہو جاتی ہے اور اس پہ اسی آزاد غزل کی بات کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اتنے یہ یعنی تھوڑ دلے اور تنگ دل اور بزدل اور نالائق لوگ ہیں اتنے کہ علم کو اپریسیشن کرنے کی ان کے اندر توفیق ہی نہیں رہ گئی ہوئی باقی۔ اب اسی طرح جب اب یہ جو تھیوری ہے اس پر میں نے کئی دوستوں سے کہا کہ یار مضمون ہی لکھو، جو پروفیسر ہیں بڑے جید ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا لکھیں۔ یعنی اب میں مجھ سے یا پڑھ لیں، مجھ سے پڑھیں گے تو وہ مدرس کیسے رہیں گے کہ شاعر فرحت عباس ہے جس نے نہ ایم اے اردو کیا، نہ ایم فل کی ہے، نہ پی ایچ ڈی کی ہے، تھیوری دے رہا ہے کہ ادراکی اردو کی پہلی تنقیدی تھیوری دے رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم اس سے لکھیں کیا کریں کیا۔ اب پڑھنا مجھ سے چاہتے نہیں ہیں کیونکہ وہ تو پی ایچ ڈی ہیں بھائی، اور وہ تو بہت بڑا ان کا نا۔ تو اللہ کرے ہمارے ان بچوں میں سے ان استادوں کی ذہنیت اور مائنڈ سیٹ سمجھ کے جو بچے اپنی تجزیاتی فکر پر قدغن نہیں لگائیں گے اور سوال اگر نہیں بھی پوچھ سکتے ان کے خوف سے کہ یہ ان کو فیل نہ کر دے، اپنے اندر سوال جمع رکھیں گے، سائڈ پہ کہیں کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں گے، ان کو بتائے بغیر ان کے ظلم اور بربریت اور منافقت اور وہ نقصان پہنچانے کی خصلت سے بچ کے ہمارے بچے اپنا آپ زندہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے اگلی نسل کے آنے تک کچھ بہتر حالات ہو جائیں۔ جی بہت شکریہ فرحت عباس شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بڑی تفصیل سے جو ان کے تحفظات سے وہ بیان کیے، اور امید ہے کہ آپ کو بھی ان کے جو نقطہ نظر ہے اس سے اتفاق ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان فیصل امان چشتی اور ایکسپرٹ فرحت عباس شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔